کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج ہم جس قانونی نقطے پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان میں بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں اور اویئرنیس کی اس کی اویئرنیس کی بھی کمی ہے ہم میں، تو اس کی آسانی کے لیے آج یہ ٹاپک چنا گیا ہے کہ وہ ہے کرایہ داروں کے حوالے سے کہ مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جو ڈرفٹس آتے ہیں یا جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیسے طے کیے جا سکتے ہیں قانون کی نظر میں، اور اگر نہیں کیے جاتے تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اور کون سا قانون جو ہے وہ پنجاب میں اسے ڈیل کرتا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ رینٹ پریمیسز ایکٹ 2009 کے تحت پنجاب میں یہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں وہ اسی ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس ایکٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنے معاملات طے نہیں کرتا تو پھر قانون اپنا رستہ خود اختیار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تمام معاملات جو ہیں وہ ویسے قانون کے مطابق حل کیے جانا ضروری ہیں، اور خاص طور پر ان کا آپس میں ریٹن ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب اگر آپس میں لین دین کیا کرو تو اس کو کہیں تحریر کر لیا کرو۔ تو اسی تناظر میں قانون بھی یہ کہتا ہے کہ آپس میں جو لین دین کریں اس کا تحریری ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان جو تحریر نامہ ہوتا ہے، جو کرایہ داری نامہ ہوتا ہے، وہ رینٹ پریمیسز ایکٹ 2009 کے اندر تفصیلی اس کا ذکر ہے کہ کن گراؤنڈز پہ یا کون کون سے معاملات آپ اس میں اپنے ایگریمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پہ کنفلکٹ آتا ہے تو آپ کہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ مالک اور کرایہ دار دونوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف مالک کے لیے ہے اور کرایہ دار کے لیے نہیں ہے، یا صرف کرایہ دار کے لیے ہے تو مالک کے لیے نہیں ہے۔ اس میں دونوں کے لیے ریلیف جو ہے وہ موجود ہے۔ رینٹ پریمیسز ایکٹ کے تحت جب یہ ڈیل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر مالک اور کرایہ دار جو ہیں وہ آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، پہلی صورت میں اگر وہ ایگریمنٹ وربل ہے اور ریٹن میں نہیں ہے، لیکن مالک جو ہے وہ کرایہ دار کو نکالنا چاہتا ہے، تو کرایہ دار جو ہے وہ اپنے ضلع کی کسی بھی رینٹ ٹریبونل کے پاس جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے جو کیسز ہیں، اس کی جو پٹیشنز ہیں، یہ رینٹ ٹریبونل کے آگے دائر کی جاتی ہیں۔ وہ متاثرہ شخص جو ہے آئدر فرام لینڈ لارڈ آئدر فرام رینٹیئر، یعنی کہ مالک مکان ہو یا کرایہ دار ہو، دونوں میں سے کوئی بھی صورتحال اگر آتی ہے تو وہ اپنے متعلقہ ضلع کی رینٹ کنٹرولر، رینٹ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایگریمنٹ جب وہ مالک اور کرایہ دار جو ہیں آپس میں ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوا اور اسے رجسٹر نہیں کروا سکے، اپنے متعلقہ تھانے میں رجسٹر نہیں کروا سکے ود ان ٹائم، تو پھر دوسری صورت میں جب کنفلکٹ آتا ہے تو پھر اگر وہ مالک مکان ہے تو پھر اسے عدالت سے رجوع کرنے کا جو جرمانہ ہے وہ 5% ہوگا، اور اگر کوئی کرایہ دار ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے
تو اس کو جرمانہ 10% ہوگا، اور یہ 10% اور 5% ٹوٹل ویلیو ہوگی جو سالانہ کرایہ ہوگا اس پر۔ مثال کے طور پر اگر کسی مالک اور کرایہ دار کے درمیان کرایہ طے ہوا ہے 20,000 روپیہ پر منتھ، تو سال کا وہ بنے گا 2,40,000 روپیہ۔ اب ایسی صورت میں اگر مالک مکان جو ہے وہ آتا ہے عدالت کے اندر، تو اسے 12,000 روپیہ عدالت میں جمع کروانا پڑے گا جرمانے کے طور پر، اور اگر وہ کرایہ دار آتا ہے تو پھر وہ 24,000 روپیہ جرمانے کی مد میں پے کرے گا پہلے عدالت میں، پھر وہ اپنا کیس فائل کر سکتا ہے، اور اگر وہ رجسٹرڈ ہو تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی فائن پے نہیں کرے گا۔ جب عدالت میں پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے تو پھر مالک مکان جو پٹیشن دائر کرے گا اس کے اندر جو گراؤنڈز ہیں وہ معقول جو سالڈ گراؤنڈز ہیں وہ لکھے گا۔ مثال کے طور پر اسے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے چاہیے، یا جو اس نے اپنا گھر یا اپنی شاپ یا کوئی اور بھی جگہ کرائے پر دی، لیکن کرایہ دار جو ہیں بغیر اس کی اجازت کے اس کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں اور واضح طور پہ کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ انہیں باہر ایجیکٹ کروا سکتا ہے۔ جب یہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے لینڈ لارڈ کی طرف سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 2 گواہان کے جو ایفیڈیوٹس ہیں وہ بھی پٹیشن کے ساتھ لازمی لگائے۔ پٹیشن فائل کرنے کے بعد رینٹ ٹریبونل جو ہے وہ نوٹسز کرے گا رسپونڈنٹس کو۔ رسپونڈنٹ کو جب یہ نالج آ جاتا ہے کہ اس کے خلاف پٹیشن دائر ہو گئی ہے، تو پھر وہ ودن 10 ڈیز لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن فائل کرے گا کہ اسے اس کیس میں موقع دیا جائے، اجازت دی جائے کہ وہ اس کیس کو دفاع کر سکے۔ فرام ڈیٹ آف نالج 10 ڈیز۔ اس کے بعد اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ لیو ٹو ڈیفینڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے رسپونڈنٹ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ پھر باقاعدہ ریٹن رپلائی جو ہے وہ پٹیشن کا دائر ہوگا رسپونڈنٹ کی جانب سے۔ آفٹر فائلنگ آف ریٹن اسٹیٹمنٹ یا ریٹن رپلائی پھر ایشوز فریم کیے جائیں گے۔ ایشوز فریم ہونے کے بعد دونوں پارٹیز کی ایویڈنس آئے گی، ایز ویل ایز ڈاکومنٹری ایویڈنس آئے گی۔ دونوں پارٹیز کی ایویڈنس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آفٹر دیٹ فائنل آرگومنٹس پہ کیس آ جائے گا۔ جب فائنل آرگومنٹس کیے جاتے ہیں تو دونوں پارٹیز اپنے فیکٹس، ریلیونٹ لاز ایز ویل ایز ججمنٹس جو ہیں وہ آنریبل کورٹ کو یا رینٹ ٹریبونل کو پیش کرتی ہیں۔ رینٹ ٹریبونل دونوں پارٹیز کی تمام فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ان کی جو ججمنٹس پیش کی جاتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس پٹیشن پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ رینٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ 100 میں سے 90%، 99% بلکہ وہ رینٹیئر کو ایجیکٹ ہونا ہی پڑتا ہے، اس نے ایجیکٹ ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن جو ہے وہ منظور ہونی ہی ہوتی ہے، وہ آج نہیں تو کل منظور ہو جائے گی، لیکن وہ 99% ایکسیپٹ ہی ہوتی ہیں، اور آخر کار جو کرایہ دار ہے اسے متبادل بندوبست کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک ایبسولوٹ رائٹ ہوتا ہے لینڈ لارڈ کا، جس طرح خلا میں عورت کو رائٹ ہوتا ہے، اسی طرح لینڈ لارڈ کو رینٹ میں رائٹ ہوتا ہے، رینٹ پریمیسز ایکٹ کے تحت، کہ وہ اس نے ایجیکٹمنٹ اس کی منظور ہونی ہی ہوتی ہے، کیونکہ پراپرٹی اس کی ہوتی ہے۔ یہ جو
لینڈ لارڈ اور رینٹیئر کے درمیان کنفلکٹس آتے ہیں، وہ بس وقتی طور پر ان کو سلجھانے کے لیے یا پھر وہ تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کے لیے رینٹیئر کا، تو وہ یہ اگر معاملہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے فائدہ صرف ٹیننٹ کو یہی ہوتا ہے کہ یا رینٹیئر کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اسے صرف تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے. ادروائز مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد وہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن جو ہے وہ منظور ہونی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہوتا. اب تو سپریم کورٹ چاہے وہ چلے جائے، صرف اسے ٹائم کی جو سپیس ہے وہ مل جاتی ہے. ابھی میں نے جو اس کے مخصوص جو طریقہ کار تھا اس کے تحت بتایا کہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن جو ہے وہ رینٹ ٹریبونل کے ضلع کے کسی بھی رینٹ ٹریبونل کے آگے دائر کی جاتی ہے. لینڈ لارڈ ایجیکٹمنٹ پٹیشن جو ہے وہ رینٹیئر کے خلاف یا ٹیننٹ کے خلاف وہ دائر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس نے وہ رجسٹرڈ ایگریمنٹ نہیں کروایا تھا تو 5% فائن پے کرے گا، اور اسی طرح اگر ٹیننٹ رجوع کرتا ہے تو وہ 10% اپنے کرائے کا ٹوٹل ویلیو جو سال کی ہوگی اس کا جمع کروانے کا پابند ہوگا. اس کے بعد اسی طرح رینٹ ٹریبونل جو ہے وہ تمام فیزز کو دیکھتے ہوئے جو جو سٹیپس میں نے آپ کو بتایا کہ لیو ٹو ڈیفینڈ اگر ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر آگے ریٹرن اپلائی کا. دوسری طرف یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے ویسے کہ رینٹ ٹریبونل جو ہے وہ جب لیو ٹو ڈیفینڈ آتی ہے وہ ود ان ٹائم نہ ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ وہ 10 دن کا اگر ٹائم ہے اور وہ اگر 10 دن کا ٹائم ہے لیکن وہ 15 دن بعد لیو ٹو ڈیفینڈ آتی ہے رسپونڈنٹ سائڈ سے، ٹیننٹ کی طرف سے، تو وہ رینٹ ٹریبونل جو ہے اس کو آن دا فرسٹ اپیرنس بھی خارج کر سکتا ہے. پھر وہ لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے یعنی کہ اس کو دفاع کا حق جو ہے وہ نہیں ملتا، اور وہ پھر اپ ٹو سپریم کورٹ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ ٹائم لیمیٹیشن جو ہے اس کا قانون بہت سخت ہے. اس میں کوئی سالڈ ریزن بتانا پڑتی ہے، اگر وہ سالڈ ریزن نہیں موجود تو پھر وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی، کسی صورت ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. وہ لیو ٹو ڈیفینڈ رینٹ ٹریبونل بھی خارج کر دے گا، پھر آگے جو اس کی ایپلیٹ کورٹس ہیں یا اوپر ریٹ میں بھی جائے گا، پھر بھی وہ خارج ہو جائے گی. تو لہٰذا پہلی بات تو رسپونڈنٹ کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ود ان ٹائم جو ہے وہ رپلائی کرے، لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرے، کیونکہ رپلائی کا ایلیمنٹ یا رپلائی کا سٹیپ جو ہے وہ تو بعد میں آئے گا، ابھی تو لیو ٹو ڈیفینڈ ہے. دوسری صورت میں لیو ٹو ڈیفینڈ اگر ود ان ٹائم ہے اور جج صاحب یہ مناسب نہیں سمجھتے، رینٹ ٹریبونل یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے وہ ایک سالڈ ریزن کے تحت آگے چل سکتی ہے، تو وہ اس ٹائم بھی اسے خارج کر سکتے ہیں. لیکن موسٹ پرابیبلی ایسا نہیں ہوتا، وہ لیو ٹو ڈیفینڈ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اگر وہ ود ان ٹائم ہو، اور آگے وہ فردر پروسیڈنگ جو میں نے جس طرح بتائیں وہ ویسا پروسیڈ ہوتا ہے کیس. یہ چونکہ سمری ٹرائل ہوتا ہے اور رینٹ ٹریبونل نے اسے سمری ٹرائل کے طور پر لیتے ہوئے اس کا فیصلہ جلد از جلد کرنا ہوتا ہے. دیٹس وائی وہ جلد از جلد اس کی پروسیڈنگز کو کرتے ہیں اور اس پہ اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ مزید حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.